السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عمدۃ الفقہ کی آخری جو کتاب ہے، کتاب الطہارہ سے شروع ہوئی اور کتاب الجہاد اس کی آخری کتاب ہے، اس کا آخری حصہ ہے سبق کا۔ اس طرح آپ فقہ کے تمام ابواب یا فقہ کے جو بنیادی دروس ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک پیراگراف کی کوئی ریڈنگ کر دیں کیونکہ کتاب الجہاد بڑا ہے سبق، تو پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کر دیں، اس کے بعد ہم لوگ جی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی شیخ۔ کتاب الجہاد فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزو مع كل بر وفاجر. ویغزا ہونا چاہیے وہاں، ویغزا۔ ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة وبقي الفتان بارک ولا اللہ فیک۔ يجاهد. ہاں یہاں رک جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد، جہاد کی کتاب۔ وہو فرض کفایت اذا قام به من یکفی سقط عن الباقی، اور وہ فرض کفایہ ہے۔ وہو فرض کفایت، اور جہاد فرض کفایہ ہے۔ اذا قام به من یکفی، جب اسے قائم کر لے اتنی تعداد میں، یا اسے اتنے لوگ قائم کر لیں جو کافی ہو جائے۔ سقط عن الباقی، تو وہ باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا۔ وہو فرض کفایت اذا قام به من یکفی سقط عن الباقی، اور جہاد فرض کفایہ ہے جب اتنی تعداد میں لوگ اس کو ادا کر لیں، پورا کر لیں یا قائم کر لیں جو کافی ہو جائے، تو باقی لوگوں سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، اور متعین ہو جاتا ہے جہاد ان لوگوں پر، یعنی واجب ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو لڑائی کی صف میں موجود رہیں۔ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، اور جہاد متعین ہو جاتا یا واجب ہو جاتا ہے ان لوگوں پر جو لڑائی کے صف میں موجود رہیں۔ او حصر العدو بلدہ، یا پھر ان لوگوں پر جن کے شہر یا ملک کو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا ہو۔ او حصر العدو بلدہ، یا جن کے شہر کو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا ہو۔ ولا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، اور جہاد واجب نہیں ہوتا مگر اس پر جو مرد ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو،
استطاعت رکھنے والا ہو. ولا یجب الا علی ذکر حر بالغ عاقل مستطیع، اور جہاد واجب نہیں ہوتا مگر مرد آزاد بالغ عاقل اور مستطیع پر. والجہاد افضل التطوع، اور جہاد نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے. والجہاد افضل التطوع، اور جہاد نفلی اعمال میں افضل عمل ہے. لقولی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی یا اس حدیث کی وجہ سے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، تمام اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. قال، انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ثم ایو، اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ثم حج مبرور، اس کے بعد حج مبرور ہے، اس کے بعد افضل عمل حج مبرور ہے. وعن ابی سعید قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ و نفسہ، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنے مال اور نفس سے، اب مال اور نفس کے ذریعے. رجل یجاہد فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو کہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں، بمالہ و نفسہ، اپنے مال اور نفس کے ذریعے. وغزو البحر افضل من غزو البر، اور سمندری جہاد خشکی کے جہاد سے افضل ہے. وغزو البحر، اور سمندر میں کیا جانے والا جہاد، افضل ہے، من غزو البر، خشکی میں کیے جانے والے جہاد سے. ویغزا مع کل بر یا بر و فاجر، اور جنگ کی جائے گی یا جہاد کیا جائے گا ہر نیک اور برے امام کے ساتھ، اور جہاد کیا جائے گا ہر نیک اور برے یعنی فاسق امام کے ساتھ. وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ، اور ہر گروہ یا ہر جماعت جنگ کرے گی ان کے ساتھ جو ان سے قریب ہو، ان دشمنوں کے ساتھ جو ان کے قریب ہو. وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ، اور ہر قوم یا ہر گروہ جہاد کرے گا، من یلیہ من العدو، ان کے قریب والے دشمنوں کے ساتھ، ان کے قریب میں جو دشمن ہیں ان کے ساتھ. وَتَمَامُ الرِّبَاطِ 40 یوماً، اور رباط کی کامل مدت 40 دن ہے، اور رباط کی کامل مدت، رباط یعنی اسلامی سرحد پر نگرانی کرنا، اسلامی سرحد پر نگرانی کرنے کو رباط کہتے ہیں، اور رباط کے مکمل دن 40 دن ہے. وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، قال، آپ نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من 1000 یوم فیما سواہ، ایک دن کا رباط اللہ کے راستے میں یہ اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل ہے.
رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن کا رباط اللہ کے راستے میں، خیرن بہتر ہے، من الف یوم فی ما سواہ، اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے، اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل ہے ایک دن کا رباط۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر و قیامہ، اللہ کے راستے میں ایک دن رباط کرنا ایک مہینہ روزے رکھنے اور قیام کرنے سے افضل ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، خیر بہتر ہے، من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینے کے روزے اور اس کے قیام سے۔ ومن مات مرابطا اجری لہ اجرہ الی یوم القیامۃ، اور جو اسلامی سرحد پر نگرانی کرتے ہوئے مر جائے، اور جو اسلامی سرحد پر نگرانی کرتے ہوئے مر جائے، یعنی اسلامی سرحد پر، یا پھر جو رباط کی حالت میں جو مر جائے، رباط کی حالت میں جو مر جائے، اجری لہ اجرہ الی یوم القیامۃ، تو اسے قیامت تک اس کا اجر دیا جائے گا، قیامت تک اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اس ایک دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ بھی ہیں، لیکن یہاں یہی الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قیامت تک اس کا اجر دیا جائے گا، وہ وقی الفتان، اور قبر کے یعنی فتنے کے موقع پر اس کی حفاظت کی جائے گی، قبر کے سوال و جواب جو فتنے کا موقع ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی اس موقع پر اسے ثابت قدمی حاصل ہوگی۔ یہاں تک ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں، جو عمدۃ الفقہ کتاب ہے، اس میں حدیث کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ جو کتاب آپ لوگ کھولے ہوئے ہیں اس میں کچھ حصہ ہے اضافہ، تو دونوں کو ملا کر مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کچھ حصہ جو ہے کتاب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو میں پڑھا ہوں اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ شیخ، یہ جو ابھی جو بات کی ہے، جو الگ سے جو ایک دن کا کرے گا، تو وہ جنگ کے دنوں کے علاوہ ہے نا؟ ہاں، جنگ کے دنوں کے علاوہ، جی جی، جزاک اللہ۔ تو شرح کی طرف آئیے۔ کتاب الجہاد، جہاد کی کتاب، یعنی جہاد کے بیان میں، اور جہاد اور اس سے متعلق مسائل کے بیان میں۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ پہلے لغوی طور پر اس کے معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ جہاد یہ جاہدہ کا مصدر ہے، جو جہد سے ہے، جہد یا جہد سے ہے۔ جیم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، اور جیم کے ضمے کے ساتھ بھی۔ جاہدہ یجاہدو کا مصدر ہے، اور یہ جہد یا جہد سے ہے، جس کے معنی طاقت و قوت اور مشقت کے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہیں طاقت اور مشقت، یا قوت اور مشقت، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اپنی استطاعت کو مبالغے کے ساتھ صرف کرنا، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، یہ جہاد کہلاتا ہے لغت میں۔ اپنی طاقت اور اپنی قوت کو مبالغے کے ساتھ خرچ کرنا، صرف کرنا، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے ہو، اس کو لغت میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ شریعت میں جہاد کس کو کہتے ہیں؟ بذل الجہد فی قتال الکفار، جہد کے وہی معنی کریں گے، کوشش صرف کرنا، لیکن کیسی کوشش؟ اپنی وسعت، اپنی پوری وسعت بھری طاقت کے ساتھ۔ لیکن ہم سادہ ترجمہ کریں گے تو اپنی کوشش کو صرف کرنا کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اپنی کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں اپنی کوششوں کو صرف کرنا۔
اور یہ جو جہاد ہے وہ مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نفس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، دل کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ مال، نفس، ہاتھ، دل اور زبان، یہ جہاد کے مختلف انواع ہیں، جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ نفس کے ذریعے جہاد کیا ہے؟ نفس کا جہاد یہ ہے کہ آدمی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کی ہیں ان کا علم حاصل کرے، پھر ان پر عمل کرنے میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، یہاں تک کہ مکمل بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ پھر اس کے بعد اس اللہ اس دین کو، یعنی جو علم سے حاصل کیا ہے اس پر اس نے عمل کیا، اس کے لیے مجاہدہ کیا، پھر اس کی تبلیغ کے لیے مجاہدہ کرے، لوگوں تک اسے پہنچانے کے لیے۔ پھر اس راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں گی ان پر صبر کرنے میں مجاہدہ کرے، یعنی علم ہے، پھر عمل ہے، پھر دعوت ہے، پھر صبر ہے۔ ان تمام مراحل میں ظاہر ہے کہ آدمی کو بہت سی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان سب میں اسے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ شیطان کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ شیطان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ جو شبہات پیدا ہوتے ہیں انسان کو اس کے دین کے معاملے میں، ان کو دفع کرنے، اور جن شہوتوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے ان شہوتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا، شبہات کو دفع کرنے اور شہوتوں سے بچنے یا شہوتوں کو دور کرنے کے لیے جہاد کرنا، یہ شیطان سے جہاد کرنا ہے۔ فساق کے ساتھ جہاد کرنا کیا ہے؟ جو بدکار لوگ ہیں، فساق کے ساتھ جہاد ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے، ان کو نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، برائیوں کے برے انجام سے خبردار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا۔ اور منافقین سے جہاد زبان کے ذریعے ہوتا ہے، تحریر کتابت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تاکہ ان کے شبہات کو دور کرے اور ان کے جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرے۔ شیخ، منافقین سے جہاد کیا کہا آپ نے؟ زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے۔ اور کفار سے جو جہاد ہے وہ مال اور نفس کے ذریعے ہوتا ہے، مال اور نفس کے ذریعے، یعنی مال کو بھی خرچ کرنا، کیونکہ جہاد مال کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے جہاد جو بالمال ہے وہ جہاد بالنفس سے زیادہ وسیع ہے۔ جہاد بالمال، یہ جہاد بالنفس سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ مال کے ذریعے ہتھیار خریدے جاتے ہیں، اور مال کے ذریعے آدمی اپنے راستے میں اخراجات ہیں ان کا انتظام کرتا ہے، اور اپنی واپسی تک اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے جو اخراجات ہونے ہیں ان کو خرچ کرتا ہے۔ تو آدمی مال کے ذریعے جو جہاد کرتا ہے اس کا جو باب ہے وہ نفس کے ذریعے جہاد کرنے سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ جہاد میں مال کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس سے مقدم رکھا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنے نفس سے، اس لیے کہ جہاد بالمال یہ وسیع ہے جہاد بالنفس سے، اور اس کی ضرورت زیادہ ہے جہاد میں۔ تو یہ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور جہاد کی جو کامل قسم ہے، جو آخری صورت ہے، وہ یہی ہے جس کو جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کہتے ہیں، اور یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس دین کی بنیاد اسلام پر ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ظاہر ہے کہ چوٹی تک انسان پہنچنا چاہے
تو اس کے لیے اسے مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، تو گویا اس میں جہاد کے لیے جو مشقت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر چوٹی پر کسی چیز کا ہونا وہ اس کی بلندی کی بھی دلیل ہے۔ تو جہاد کا جو افضل عمل ہے جہاد، اس کی طرف بھی ان الفاظ میں اشارہ ہے۔ تو بہرحال یہ جہاد کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہوئی، اب آئیے سبق کی طرف۔ وَهُوَ فَرْضُ كِفَایَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الْبَاقِي، یہ فرض کفایہ ہے، جب کچھ لوگ جو کافی ہو جائے یعنی جہاد کو سنبھالنے کے لیے اتنے لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد کا بنیادی حکم ہے۔ عام حالات میں جہاد یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کیوں اس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں؟ فرض کفایہ اس کی تعریف تو خود مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اذا قام به من یکفی سقط عن الباقی، بحیثیت فرض کفایہ جہاد کی جو تعریف ہو سکتی ہے وہ انہوں نے واضح کر دی ہے۔ تو جہاد فرض کفایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ مومنوں کو پورے کے پورے جہاد کے لیے نکل کر نہیں جانا چاہیے، ان کا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور اپنی قوم والوں کے پاس جائے تو انہیں ڈرائے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے لوگ جو ہے جہاد پر نہیں نکلیں گے بلکہ ایک طبقہ نکلے گا۔ گویا یہ جہاد فرض کفایہ ہے یہ اصل کے اعتبار سے، لیکن جہاد ایک افضل عمل ہے، اس لحاظ سے انسان کے پاس جو ہے جہاد کی خواہش ہونا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد واجب ہے۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات شعبۃ النفاق، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی خواہش بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی، تو نفاق کے ایک شعبے پر، نفاق کے ایک حصے پر اس کی موت واقع ہوگی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد واجب ہے، لیکن اس کا وجوب کیسا وجوب ہے؟ وجوب کفائی ہے۔ جہاد فرض ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی فرضیت کیسی ہے؟ فرض کفایہ کی ہے۔ لیکن وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، بعض حالات میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں تین باتیں اس میں سمجھنا ہے ہم کو۔ ایک یہ کہ جہاد فرض ہے، واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی فرضیت اور اس کا وجوب جو ہے کفائی ہے، یعنی فرض کفایہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض حالات میں یہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ کن حالات میں؟ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، اس پر متعین ہو جاتا ہے جو دشمنوں کے ساتھ لڑائی کے صف پہ موجود ہو۔ صفیں، دشمن صف بستہ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی صفیں بھی دشمنوں سے جہاد کے لیے تیار ہو گئی، یعنی جہاد کا وقت آ گیا ہے، جہاد کا میدان یا جہاد کا موقع آ گیا ہے، اس وقت وہ وہاں موجود ہے اپنی مرضی سے، تو ایسی صورت میں وہ فرض عین ہے، وہ نکل کر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ وہاں سے جائے گا پھر دشمنوں کے ان لوگوں کے دوسروں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے اور فوج کمزور ہو جائے گی اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ جہاد کا موقع آ گیا ہے اور جہاد جو ہے شروع ہونے والا ہے، صفیں جو ہے اس کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ او حاصر العدو بلدہ، یا دشمن اس کے شہر یا اس کے ملک کا محاصرہ کر چکا ہو، تو ایسی صورت میں وہ فرض عین ہو گیا، کیونکہ اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اسے۔ ایسی صورت میں وہ فرض کفایہ نہیں رہا بلکہ فرض عین ہو گیا۔ تیسری ایک اور صورت ہے جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر نہیں کی، اور وہ تیسری صورت یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا امام کسی قوم سے جہاد کا اعلان کرتے، جب جہاد کا اعلان ہو جائے کہ اب ہمیں جہاد کرنا ہے،
تو وہ تیسری صورت ہے، جبکہ یہ فرض کفایہ سے فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٍّ بالغ عاقل مستطیع، اور جہاد واجب نہیں ہوتا، یعنی جہاد کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، کیونکہ عورت پر جہاد فرض نہیں ہے۔ البتہ عورتیں مسلم فوج کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اگرچہ کہ اگر وہ غیر مسلموں میں غیر مسلم ملک میں جانے کے بعد اگر ان کی حفاظت خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن عام حالات میں ان کو جو ہے رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا کریں گی؟ وہ بیماروں کی تیمارداری ہے، اور پھر فوجیوں کو پانی پلانا ہے، وہ کام انجام دے سکتی ہیں، لیکن جہاد ان پر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساخط کر دیا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کا جو جہاد ہے وہ حج کرنا ہے، حج کرنا عورتوں کا جہاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چیز ان پر سے اس کی فرضیت ساخط کر دی جہاد کی۔ دوسری شرط یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام پر جہاد فرض نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہو، یعنی بالغ اور عاقل ہو۔ تیسری شرط ہے مکلف ہونا یعنی بالغ ہونا، یہ تیسری بات ہو گئی۔ تو بچے پر جہاد فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اور چوتھی بات ہو گئی عاقل ہونا، تو مجنون پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مستطیع ہو، لہذا مریض پر، اندھے پر، لنگڑے پر، اور اسی طرح وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے ہتھیار خریدنے کے لیے یا سواری نہیں ہے جہاد میں جانے کے لیے، وہ تمام ایسے ہوں گے جن پر جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مستطیع ہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والجہاد افضل التطوع، جہاد نفلی عبادات میں ایک افضل عبادت ہے، لقول ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لینا، کیونکہ وہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یہ سب سے پہلے بھی ہے اور سب کی بنیاد بھی ہے۔ قال ثم ای، پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ تو الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کہا، الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تو بنیادی بات ہو گئی، تو اب نفلی عبادت میں سب سے مقدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو رکھا؟ جہاد کو رکھا۔ ثم حج مبرور، پھر حج مبرور، ایسا حج جو سنت کے مطابق کیا گیا اور اس میں حج کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہا۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ، وہ آدمی جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اپنے مال اور اپنے نفس سے، اپنے مال اور اپنے نفس سے۔ تو یہ نصوص ہے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سے نصوص ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد افضل اعمال میں سے ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے افضل وسائل میں سے ہے۔ وغزو البحر افضل من غزو البر، اور سمندری غزوہ بری غزوے سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں خطرات زیادہ ہیں۔ بحر میں، سمندر میں آدمی کو ڈوبنے کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، اور آدمی کے لیے موقع پر جو ہے وہاں سے نکل کر جانے کا بھی جو مواقع ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں۔ بعض حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غزوۃ فی البحر خیر من 10 غزوات فی البر، سمندر کا ایک غزوہ بہتر ہے خشکی کے 10 غزوات سے۔ سمندر کا ایک غزوہ خشکی کے 10 غزوات سے افضل ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو فضیلت دی گئی کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس میں خطرہ زیادہ ہے، اس حیثیت سے۔ وَيُغْزَى مَا كُلِّ بَرٍّ يَبِرٍّ وَفَاجِرٍ، اور ہر اس امام کے ساتھ، یعنی ہر اس امام کی قیادت میں، امامت میں جہاد کیا جائے گا، خواہ وہ چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو، فاجر ہو یا پھر نیک ہو، ہر صورت میں امام کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس کی برائی اس کے ساتھ ہے لیکن جہاد کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जिहाद वाजिबुन अलैकुम मा कुल्ली अमीरिन बर्रन काना औ फाजिदन, जिहाद तुम पर वाजिब है हर अमीर के साथ, चाहे वो नेक हो या बुरा हो। हदीस अगरचे के ज़ईफ है, लेकिन दूसरे शवाहिद की बुनियाद पर अहले इल्म ने इसे कबूल किया है। तो इसलिए कि जिहाद में जिहाद का ताल्लुक मुसलमानों की मसलिहत से है और अल्लाह तबारक तआला के कलबे को बुलंद करने से है, और कुफ्फार के जो फसाद है उसको खत्म करने के लिए है, खत्म करने से है, और लोगों तक अल्लाह तबारक तआला के दीन को पहुंचाने से है। तो इसकी जो मसलिहतें हैं वो एक फाजिर इमाम को बर्दाश्त करने की जो मसली जो नुकसानात है उससे ज्यादा है, क्योंकि अगर इमाम की इताअत नहीं की जाएगी तो उसके जो नुकसानात हैं वो ज्यादा हैं बनिस्बत इसके कि उसे बर्दाश्त किया जाए। अलबत्ता जो खवारिज, मुअतज़िला और राफिदा इसके खिलाफ है, क्योंकि खवारिज कहते हैं कि हर वो इमाम जो कि फाजिर होगा उसे कत्ल किया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके नजदीक वो काफिर है। और मुअतज़िला ये समझते हैं कि जो फाजिर इमाम है वो ईमान से निकल जाता है, कुफ्र में दाखिल हो जाता है। तो तीसरे जो है राफिजा हैं, जो कहते हैं कि जो जिहाद होगा वो सिर्फ इमाम मासूम के जरिए होगा, इमाम मासूम के साथ ही होगा, और वो उनके 12 इमाम हैं, उनके अलावा जितने भी हैं उनको वो जालिम तस्वुर करते हैं। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हर वो इमाम जो कि मुसलमानों का हाकिम होगा उसके साथ जिहाद किया जाएगा। अगर वो जालिम है तो उसके जुल्म का ताल्लुक उसके नफ्स से होगा, और जिहाद का ताल्लुक लोगों की मसलिहत से है, इसलिए उसके साथ जिहाद किया जाएगा। इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में बहुत मशहूर कौल है, अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ को बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हुक्मरान के खिलाफ खुरूज का अकीदा नहीं रखते और उनके साथ तलवार से जिहाद करने को जायज नहीं समझते, अगरचे कि वो जालिम ही क्यों ना हो। जैसा कि सही हदीसें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत आई हैं वो इस बात की दलील है। इसलिए कि जंग में जो फसाद होगा, जो फितना होगा, वो उससे ज्यादा होगा जो उनके जुल्म से होता है, यानी हाकिमों के जुल्म से जो फसाद होगा वो बहुत ज्यादा होगा बनिस्बत दुश्मनों के साथ जंग से जो फसाद होता है। तो इसलिए उस बारे में अहले इल्म का जो मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का वो यही है कि उसकी इताअत की जाएगी और उसके साथ मिलकर जिहाद किया जाएगा। व युक़ातिलु कुल्लु क़ौमिन मन यलीहिम मिनल अदुव्वी, और हर कौम, हर गिरोह जो करीबी दुश्मन है उनके साथ जिहाद करेगा, क्योंकि जाहिर है कि उसी तरह खतरा दूर होंगे। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि आदमी अपने करीबी दुश्मनों से बेपरवाह हो जाए और दूर के दुश्मनों से जंग की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में खतरा उसके लिए जो है हमेशा बना रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, ऐ ईमान वालों जो काफिर तुम्हारे करीब हैं उनके साथ तुम जिहाद करो, जो तुमसे करीब है, इसलिए कि जो करीब वाला है उसका नुकसान ज्यादा है बनिस्बत दूर वाले की, तो इसलिए उसे करीब वाले से जिहाद की तरफ तवज्जो देनी होगी। तो यहाँ हम लोग रुक जाते हैं आज इंशाअल्लाह। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।